أهلا بقدومك يا رمضان. رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالفقار ٹی وی کے تمام ناظرین و قارئین کو میری جانب سے السلام علیکم۔ ہم آپ کے اس پروگرام ڈاکٹر اور عالم کے ساتھ حاضر ہیں۔ میں آپ کا میزبان ڈاکٹر صادق عابدی اور میرے مہمان مولانا فدا حسین بخاری صاحب اس پروگرام میں موجود ہیں انشاءاللہ، کیونکہ رمضان کے آخری عشرہ چل رہا ہے اور جیسے جیسے آگے بڑھا، ہم نے جیسے قرآن مجید کے پچھلے چند دنوں میں اس کی فضیلت، فضائل قرآن، آداب قرآن، مختلف چیزیں کرتے رہے۔ تو اب جس طرح یہ پروگرام آگے بڑھ رہا ہے، رمضان کا اختتام ہو رہا ہے، کیونکہ جب ہم دعائیں کرتے ہیں تو جس طرح کہ ہے کہ ہر وقت کا امام موجود ہے اور اپنی دعاؤں کے لیے، اپنے اس کے لیے وقت کے امام کے لیے کہ ان کی ہمیں ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں ان کا ساتھ نصیب ہو اور وہ جلد سے جلد ان کا ظہور ہو۔ تو آج انشاءاللہ میں قبلہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ناظرین کو بتائیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا جس طرح ان کا پیدائش سے لے کے ان کی غیبت سے لے کے اب دوبارہ ان کا جب ظہور ہوگا اس کے کیا واقعات ہوں گے، کیا ان کی نشانیاں ہوں گی، پھر ہم کس طرح سے ان کا جسے کہتے ہیں کہ اچھے معنوں میں انتظار یا پازیٹیو جسے کہتے ہیں انتظار کی کیا نشانیاں، نیگیٹو جو لوگ کر رہے ہیں کہ وہ اس کی نشانیاں کیا ہو سکتی ہیں۔ تو انشاءاللہ قبلہ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس کو بیان کریں۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے مولانا صاحب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں جی ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ، آج بزی سلام۔ دن گزرا ہے تو تھکاوٹ کا احساس ہو رہا ہوگا چہرے پہ، کیونکہ آج ویکسینیشن پورے دن کرتے رہے ہم لوگ۔ تو چلیے یہ بھی ایک ساتھ ساتھ چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ وقت اس وبا سے نجات پانے کے لیے اللہ کی طرف سے ہی ہم لوگوں کو موقع دیا گیا کہ خدمت کر سکیں۔ جی تو قبلہ ہم نے آج سوچا کہ آج آپ سے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کچھ واقعات، ان کی پیدائش سے لے کے پھر امام حسن عسکری کی جب شہادت ہوئی تو اس کے بعد جس طرح آپ کو امامت آپ نے کا آغاز کیا اور پھر جو غیبت ہوئی اس کے بعد کیا ہوا، تو ان کے بارے میں ہم پھر بتائیے آپ۔ جی بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صل۔ والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ عزیزان گرامی، آپ سب کی خدمت سلام عرض کرتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان کا آخری ہفتہ چل رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آج حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے کچھ معلومات اپنے محترم ناظرین کو سپرد کی جائیں۔ جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّکر، اور ہم نے ذکر کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا ہے، ان الارض یارثها عبادی الصالحون، کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا جو آخری حجت خدا ہے امام مہدی علیہ السلام، تو وہی اس زمین کا وارث ہوگا، اور اس کے ساتھ جو 313 افراد کی صالحین کی جماعت ہے تو وہ اس زمین پر وارث ہوں گے۔
منجی عالم بشریت حضرت قائم آل محمد 15 شعبان 255 ہجری کو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے ہاں عراق کے شہر سامرا میں پیدا ہوئے۔ امام حسن مجتبی امام حسن عسکری کے شہادت کے موقع پر آپ کی عمر مبارک جو ہے 5 سال تھی۔ آپ نے اپنے والد گرامی کا جنازہ پڑھایا۔ حکومت وقت کو اطلاع ملی تو آپ کو گرفتار کرنے کے لیے سرکاری کارندے حرکت میں آ گئے تاکہ آپ کو گرفتار کر کے امامت کے اس آخری نور کو خاموش کر دیں، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ چاہتے ہیں کہ پھونکوں سے نور الہی کو خاموش کر دیں، مگر خدا اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے، اگرچہ کافروں کو یہ بات ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ تو امام مہدی علیہ السلام جو ہیں ان کی غیبت صغریٰ 260 ہجری سے شروع ہوئی ہے اور 329 ہجری تک یہ غیبت صغریٰ کا دور رہا ہے۔ اس کے بعد غیبت کبریٰ کا دور شروع ہوا جو آج تک جاری ہے۔ غیبت صغریٰ میں آپ کے 4 نائب تھے جن کی جو پوری مدت ہے وہ تقریباً 69 سال ہے۔ وہ جو 4 نائب گزرے ہیں تو امام جو ہیں ان کے ذریعے سے لوگوں سے رابطہ قائم ہوتا تھا۔ لوگ جو ہیں اپنی سوالات اور مشکلات شرعی مسائل وہ لکھ کر ان کو دیتے تھے، وہ امام کی خدمت میں پیش کرتے تھے اور امام پھر ان کا سوالوں کے جواب لکھتے تھے، پھر وہ لوگوں کو بتاتے تھے۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ رہا۔ اور جب آخری جو آپ کے نائب تھے ان کو آپ نے خط لکھا امام زمانہ نے، جس کو خط کو کہا جاتا ہے کہ ان کی طرف سے ناحیہ مقدسہ کی طرف سے جو ہے وہ آیا خط۔ اس میں کہا گیا کہ 6 دن کے بعد آپ دنیا سے جانے والے ہیں، اپنے امور کو سمیٹ لو اور اب آئندہ کے لیے کسی کے لیے نیابت خصوصی یعنی نہیں ہے، تو لہٰذا میری غیبت کبریٰ شروع ہو رہی ہے۔ تو اس طرح سے آج تک تقریباً جو ہے وہ 1187 سال ہو چکے ہیں امام زمانہ جو ہے وہ غیبت میں ہے۔ تو آپ کا اسم مبارک جو ہے وہ رسول پاک کے نام پر ہے، اور یہ بھی روایتوں میں کہا گیا کہ آپ کا نام جو ہے نہ لیں، لیکن بعض جو ہمارے محققین ہیں جیسے سید مرتضیٰ ہیں، فاضل مقداد ہیں، محقق ہلی ہیں، علامہ ہلی ہیں، ان علماء کا نظریہ یہ جو کہا گیا امام کا نام نہ لیں تو یہ تقیہ کی وجہ سے ہے کہ یعنی لوگوں سے یعنی امام کے نام کو چھپائیں، تو نام آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہے۔ تو دوسرا نظریہ جو ہے میر دماد اور محدث نوری اور ان جیسے علماء کرام کا ہے، جو کہتے ہیں کہ یہ حرمت کا یہ حکم جو ہے کہ آپ کا نام نہ لیں تو یہ ظہور مہدی تک جاری رہے گا۔ تو البتہ آپ کے القابات ہیں بہت سارے، اور ان میں جو ہے حجت خدا، امام زمان، ولی عصر اور منتظر اور منتظر اور مہدی سب سے زیادہ مشہور ہے۔ مہدی کے معنی ہدایت یافتہ، چونکہ بہت ساری احادیث جو ہیں برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے، ہماری کتابوں میں ہیں، تقریباً 6000 کے قریب حدیثیں ہیں جو امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ اور یہ ایک ایسا نظریہ ہے، نظریہ مہدویت کے، جس کو تمام اہل سنت اور شیعہ مانتے ہیں۔ تو بہرحال فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام 11ویں امام کے فرزند ہیں، اور جب ان کی عمر 5 سال کی ہوئی اور اس وقت
امام حسن عسکری علیہ السلام کو جب زہر دے کر شہید کیا گیا 260 ہجری میں، تو اس وقت امام مہدی کی عمر مبارک 5 سال کی تھی۔ تو اس کے بعد پھر آپ غیبت صغرا میں چلے گئے اور 69 سال تک یہ سلسلہ رہا، 329 ہجری تک، اور پھر جو ہے غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہوا۔ اور آج کے زمانے میں وہ جو امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو صفات بتائی تھیں نیابت کے لیے، یعنی جو عمومی نیابت کی صفات ہیں، ان کے اعتبار سے اب جو نیابت عمومی ہے، امام حسن عسکری نے فرمایا تھا فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ سَائِنًا لِنَفْسِهِ، تو جو فقہا میں سے ہوں یا دین کا گہرا مطالعہ رکھتے ہوں، گہری سمجھ بوجھ ہوں، فقیہ اس کو کہتے ہیں، کو جو دین کا ماہر ہے، دین شناس ہوتا ہے، اس کو فقیہ کہتے ہیں۔ سائنًا لنفسہ، اور وہ اپنے نفس پر قابو پانے والا ہو، حافظً لدینہ، دین کا محافظ ہو، مخالفاً علی ہوا ہو، اور اپنے خواہشات نفسانی کا مخالف ہو، اور مطیعاً لامر مولا ہو، اپنے مولا کے امر کا مطیع ہو، فللعوام ان یقلدوہ ہو، تو لوگوں کو چاہیے کہ ایسے فقیہ کی تقلید کریں۔ وذالک لا یکون الا بعض الفقہاء الشیعہ لا جمعہم، تو کہا گیا ہے لا جمیعہم، تو یہ جو شرائط ہیں یہ تمام فقہا میں تو نہیں پائی جائیں گی، بعض میں پائی جائیں گی۔ تو اب جو ہے وہ نیابت عمومی چل رہی ہے۔ تو اگر میں آپ امام کے جو القابات ان کی طرف ذرا ترجمہ بھی کر دوں۔ قبلہ تھوڑا سا جی آپ سے ایک سوال کرنا تھا کہ جب آپ نے کہا کہ غیبت صغرا پھر غیبت کبریٰ، تو اس کو غیبت صغرا کیوں کیا گیا؟ کیا ظہور ہوا تھا اس کے بعد اور دوبارہ وہ غیبت میں گئے ہیں، یا وہ غیبت چل رہی ہے کنٹینیوس، لیکن کیونکہ ان کے 4 نائبین موجود تھے تو اس لیے اس دور کو غیبت صغرا کہا گیا؟ غیبت تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ لوگوں سے، وہ عام لوگوں سے پوشیدہ تھے، جی لیکن یہ جو اب ان کے نائبین ہیں ان کے لیے ظاہر تھے، وہ جاتے تھے، ملاقات کرتے تھے، سوالوں کے جواب دیتے تھے۔ تو اس لیے اصل میں غیبت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وجود ہی نہ ہو، اصل میں ہے کہ وجود ہے لیکن جی لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہیں، یعنی لوگ ان کو نہیں دیکھ رہے لیکن وہ تو لوگوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو چونکہ وہ 69 سال کا جو دور ہے اس میں اسی طرح جو ہے لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے رہے اور امام جو ہے اپنی امامت کا فریضہ ادا کرتے رہے۔ لیکن اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ اب غیبت کبریٰ شروع ہو رہی ہے۔ غیبت کبریٰ کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کوئی خاص شخص معین نہیں ہے کہ جس کے توسط سے آپ دو نیابت کے امام لیے؟ تک پہنچیں گے، بلکہ یہ ہے کہ اب جو ہے وہ فقہا جو ہیں، اور ان میں یہ جو ابھی علامتیں اور صفات بتائی ہیں، اگر ان میں ہوں تو وہ اس قابل ہیں کہ وہ دین کو سمجھ کر لوگوں تک دین پہنچائیں۔ اور یہ بھی کہا جی کہ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں نے امام سے ملاقات کی ہے تو اس کو جھٹلاؤ۔ تو اس کے بھی 2 طریقے سے وضاحت کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ جی اس کا مطلب ہے کہ کیا کوئی ملاقات ہی نہیں کر سکتا امام سے؟ اب کہتے ہیں ایسا تو نہیں ہے، ہم نے تو دیکھا ہے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، بڑے بڑے علماء اور جو پاکیزہ لوگ ہیں جنہوں نے امام سے ملاقاتیں کی ہیں، تو یہ تو نہیں ہے کہ امام سے ملاقات نہیں ہوتی۔ تو پھر انہوں نے کہا یہ جو کہا گیا ہے کہ کوئی جھٹلاؤ جو کہے میں ملاقات کی ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میں امام کا نائب ہوں، نائب خصوصی، یعنی تو اپنے آپ کو دنیا میں اس طرح پیش کرے، تو چونکہ نیابت خصوصی ہم نے ختم کی ہوئی ہے تو اس طرح سے کرے کوئی جھٹلاؤ ان کو کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ وَإِلَّا ایسا نہیں ہے کہ امام کا رابطہ نہیں ہوتا لوگوں سے، یا جو اس قابل ہیں کہ ان سے رابطہ کریں تو وہ ہوتا رہتا ہے۔ تو اچھا، ایک اور امام سوال۔ جی جی سوری، آپ کے قطع کلامی کی، میں نے کہ ایک اور سوال، جب آپ نے جس حساب سے بتاتے ہیں اور ہم سنتے بھی آتے ہیں کہ 313 ان کے ساتھ ہوں گے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ اب جب سے غیبت صغرا کا آغاز ہوا اور اب تک، اور خدا جانے کب تک یہ چلتا رہے گا سلسلہ کہ کب ان کی غیبت کبریٰ ختم ہوگی اور ان کا ظہور ہوگا، تو کیا پوری اتنے
ہزاروں برسوں میں کیا صرف 313 مومن پیدا ہوں گے؟ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی تو اہل بیت کرام کے جو چلتے رہے امامزادے ہیں، اور جو تو کتنے ہمارے فقہا، کتنے علماء کرام، کتنے جری قسم کے علماء کرام موجود ہیں. تو اس میں 313 کا یہ تصور کیا ہے، اور یہ اس میں کہاں تک حقیقت ہے، اور یہ فگر کہاں سے آئی؟ جی ایسا ہے کہ یہ فکر جو ہے یہ احادیث اور روایات سے یہ چیز آئی ہے، اور یہ باقی شرطوں کے ساتھ ایک شرط ہے. ہو سکتا ہے 313 آدمی ہو گئے ہوں، لیکن جو باقی شرائط ہیں وہ ابھی پوری نہیں ہوئی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو ہی 313 ہوئے ادھر امام کا ظہور ہو گیا، ایسا نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جیسے کہا گیا ہے وہ دجال آئے گا، اور وہ سایہ آسمانی آئے گی، اور پھر جو ہے وہ باقی جو علامتیں ہیں وہ بتائی گئی ہیں، اور پھر ان میں سے یہ ہے کہ 313 ایسے افراد ہوں گے صالحین کی جماعت جن کو امام پکاریں گے اسی وقت وہ حاضر ہو جائیں گے خانہ کعبہ میں، اور وہاں بیعت لیں گے امام ان سے. تو یہ باقی شرطوں کے ساتھ ایک شرط ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ابھی 313 پورے نہ ہوئے، یہ بھی ہو سکتا ہے پورے ہو گئے ہوں لیکن باقی شرائط نہیں ہیں. یعنی یہ ساری شرطیں کہا گیا ہے، علامتیں جو ہیں اور شرائط جو ہیں، اور پھر آخری تو جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارادہ ہے. جی اصل میں تو جس طرح قیامت کے متعلق کہا گیا ہے کسی کو علم نہیں ہے، یا کسی نہ نبی کو نہ کسی امام کو کہا گیا ہے کہ علم اس کا جو علم ہے وہ اللہ کے نزدیک ہے، اللہ جب چاہے اس کا ارادہ کرے گا. تو ہو تو یہ سکتا ہے ابھی 313 ایک 4,000 سال نظریہ، جی جی ایک نظریہ یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ 313 اس وقت موجود ہوں گے خانہ کعبہ میں جب امام کا ظہور ہوگا، اور یہ ضروری نہیں کہ صرف 313 ہی مومن ہوں گے اس وقت. اس وقت سے ہو سکتا ہے بہت زیادہ ہوں، لیکن 313 اس وقت خانہ کعبہ میں موجود ہوں گے. ایک میں نے سنا ہے یہ بھی نظریہ ہے. 13 آدمی وہ ہیں کہ چونکہ امام زمانہ کی حکومت عالمی حکومت ہے، پوری زمین پر ان کی حکومت ہے، تو یہ 313 ایسے ہیں جیسے آپ کہہ لیں ان کی کیبنٹ کا حصہ ہے، یا مطلب وہ بہتر. ہراول دستہ ہے. وَإِلَّا جب وہ وہاں سے نکلیں گے مکہ سے وہ کربلا کی طرف، کوفہ کی طرف، تو اس وقت 10,000 ان کے ساتھ ہوں گے. تو یہ 313 ہی نہیں ہے، مطلب اور بھی ہوں گے. اور ویسے تو ظاہر ہے جب وہ حکومت قائم کریں گے پوری دنیا پر، تو اس سے کہا گیا ہے روایتوں میں 8 سے 9 سال لگیں گے. ایسا نہیں ہے اس سال ظہور ہو گیا تو بس تمام حکومتیں وہ ان کو سپرد کر دیں گے، ایسی بات تو نہیں ہے. مطلب ہے لڑائیاں ہونی ہیں، اور اس کے بعد یہ جو ہم کہتے ہیں ہمیں اپنے سپاہیوں میں شامل کر لے تو مجاہدین میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ تو حکومتیں جو ہیں شروع کی مڈل ایسٹ جو ہے وہ تو جلدی ہو جائے گا ان کے قبضے میں. تو باقی جو ہیں تو یہ آسانی سے تو کوئی ہاتھ سے دینے والا نہیں ہے نا. تو لہٰذا یہ 8-9 سال لگیں گے پوری اس کو قائم کرتے ہوئے. تو لہٰذا چونکہ پوری دنیا پہ حکومت کرنی ہے تو اس لیے وہ نمائندے ہوں گے، جیسے ہوتا ہے نا بڑی حکومت میں گورنر ہوتے ہیں مختلف صوبوں کے، تو اس طرح سے وہ 313 افراد ہیں. تو اور بھی بہت سارے ہوں گے، تو ان کی تو فوج ہوگی نا. پھر ظاہر ہے وہ دجال سے بھی مقابلہ کرنا، اور باقی وہ جو تھا کیا خبیث آئے گا سفیان، تو اس سے بھی ابو سفیان کی اولاد سے ہوگا سفیان، تو اس سے بھی مقابلہ کرنا ہے. تو بہرحال میں تھوڑی سی امام اور کے ایک آپ سے جو وضاحت کروں گا. آپ کو میں سوری آپ کی قطع کلامی کروں گا، ایک اور وضاحت کر جی دیجیے گا. کیونکہ جب ہم تصور لیتے ہیں ظہور امام کا اور کہتے ہیں، تو جو لوگ مر چکے 1400 سال میں، چلیے آج اس وقت امام کا ظہور ہو جاتا ہے، تو جو پچھلے 1400 سال میں لوگ مر چکے ہیں، کیا وہ دوبارہ زندہ ہوں گے امام کا ساتھ دینے کے لیے، یا امام کے دور میں، یا یہ اب جو موجودہ دنیا ہوگی وہی اس کے ساتھ ہوگی؟ جی ایک دفعہ پھر کہیں کہ جو دنیا سے جا چکے ہیں. جی اب 1400 سال میں کروڑوں اربوں لوگ مر چکے ہیں، مومنین مر چکے ہیں. اب امام کا ظہور کیجئے کہ اگلے لمحے میں ہو جاتا ہے مغرب کے وقت آج. تو اب جو امام کے جب انقلاب آئے گا
تو کیا وہ جو 14 جو اربوں خربوں لوگ مر چکے ہیں وہ مومنین وہ زندہ ہوں گے امام کا ساتھ دینے کے لیے، یا وہ روز قیامت ہی وہ ان کا پھر ہوگا؟ تو یعنی ان کو امام کا ساتھ نصیب ہوگا یا نہیں نصیب ہوگا؟ جی ایسا نہیں ہے، یہ تو قیامت کے دن ساری دنیا زندہ ہوئے گی نا جی۔ امام جی کے زمانے میں کچھ خاص لوگ ہیں جو کہ بہت یعنی پاکیزہ قسم کے لوگ ہیں جو ان کے انتظار کرتے رہے، ان کو انتظار تھا کہ امام کی حکومت کو ہم دیکھیں، تو ان پاکیزہ افراد میں سے کچھ لوگوں کو امام جو ہیں زندہ کریں گے اللہ کے اذن سے، اور پھر وہ جو ہیں دیکھیں گے کہ ہمارے امام کی حکومت آ گئی ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ساری دنیا کو تو اللہ نے ہی زندہ کرنا ہے قیامت کے دن، جی یہ ہے کہ رجعت اس کو کہتے ہیں، رجعت یعنی دوبارہ پلٹنا دنیا میں، یہ ہمارا جی شیعوں کا عقیدہ ہے رجعت۔ تو اس میں ہے کہ امام جو ہیں جنہوں نے ائمہ اہل بیت پر ظلم کیے، ان کو قتل کیا، ان قاتلوں کو اٹھائیں گے، ٹھیک ہے، ان کو سزا دیں گے۔ اور اسی طرح جو ہے کربلا کے شہداء کے قاتل جو ہیں ان کو اٹھائیں گے۔ تو یہ ایک جھلک ہوگی قیامت سے پہلے، قیامت کی ایک جھلک ہے۔ وہ عدل الہی جو ہے، اس عدل الہی کو جو ہمیشہ کے لیے عدل و انصاف ہونا ہے، اس سے پہلے ایک جھلک ہے جو کہ وہ امام مہدی کے زمانے میں ہوگی، نہ یہ کہ سارے لوگوں کو نہیں اٹھایا جائے گا۔ تو ہماری کتابوں میں جو القابات ہیں امام کے بہت زیادہ ہیں، اس میں لقب ہے ایک تو کنیت ہوتی ہے، نام اور کنیت رسول پاک والا ہے، یعنی ابو القاسم آپ کی کنیت ہے، ابو صالح آپ کی کنیت ہے۔ اچھا، اس کے بعد القابات ہیں، صفات ہیں۔ بقیت اللہ، بقیت اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا ذخیرہ، باقی کا مطلب ہوتا ہے جو چیز بچا کے رکھی ہو۔ تو یہ اللہ کے 1,24,000 انبیاء آئے، پھر 12 امام آئے ہیں جو 11 اور اس میں سے 12واں ہیں، یعنی آخری حجت خدا ہے۔ تو یہ وہ ایسی یعنی اللہ کی حجت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمانوں سے نازل ہوں گے، اور وہ بھی امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور ان کے نائب کی حیثیت سے کام کریں گے۔ تو جو دنیا عالم اسلام ہے ان میں تو امام تبلیغ کریں گے اور ان کو صحیح عقیدے پر لے کے آئیں گے، لیکن جو مسیحیت ہے اور باقی جو لوگ ہیں ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کریں گے، اور پھر وہ سمجھ بھی جائیں گے کہ ہم ان کو اللہ کا بیٹا کہتے رہے ہیں، یہ تو اللہ کے رسول کے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو ان کے نائب ہیں، تو سمجھ آ جائے گی لوگوں کو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے پھر عالم مسیحیت اور وہ بھی لوگ اسلام لے آئیں گے۔ تو بقیت اللہ کا مطلب ہے اللہ کا ذخیرہ، اور قرآن مجید میں آیت ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ تو سورہ ہود میں آیت ہے کہ اللہ کا ذخیرہ تم میں بہتر ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اسی طرح برہان اللہ، بقیت الانبیاء، حجت حق، خاتم الاوصیاء آپ کا لقب ہے۔ چونکہ 11 اوصیاء گزر چکے ہیں تو یہ آخری اللہ کے رسول کے وصی ہیں، اس طرح ان کو خاتم الاوصیاء بھی کہا جاتا ہے، خاتم الائمہ بھی کہا جاتا ہے، اور خلف الصالح بھی کہا جاتا ہے۔ خلیفۃ اللہ آپ کا لقب ہے، خلیفۃ اللہ، خلیفۃ الاتقیاء، دائی، سدرۃ المنتہا، صاحب الزمان، صاحب الرجعہ، صاحب الدار، صاحب عین اللہ آپ کا لقب ہے، اللہ کی آنکھ، عین اللہ۔ اور اسی طرح کاشف الغطا، منتقم، چونکہ وہ آپ انتقام لیں گے انبیاء کے قاتلوں سے، اور کربلا کے جو ہیں قاتل، کربلا کے شہداء کے قاتل، ان سے انتقام لیں گے، اس لیے آپ کہتے ہیں منتقم۔ اور منتظر، منتظر کا مطلب ہوتا ہے جس کا امت لوگ انسانیت انتظار کر رہے ہیں، اس منجی عالم بشریت کا، اس لیے اس کو کہتے ہیں منتظر۔ اور منتظر، زوئیں کے نیچے زیر کے ساتھ، منتظر، منتظر کا مطلب ہے وہ اللہ کے اذن کا انتظار کر رہے ہیں کب ظہور کریں۔
اور ہم بھی منتظرین میں شامل ہیں، منتظر ہیں، اور امام زمانہ منتظر بھی ہیں، منتظر بھی ہیں۔ اور مہدی تو بہت زیادہ مشہور ہے، اور مضطر جو ہے نا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء، اس کے بے تم مصداق جو ہے امام زمانہ ہے، کہ یعنی کب وہ مضطر دعا کرے گا، اس مضطر کی دعا کو کون قبول کرے گا؟ تو مضطر جو ہے امام مہدی علیہ السلام کا بھی ایک لقب ہے، وارث ان کا لقب ہے۔ اگرچہ برادران اہل سنت جو ہیں ان کے ہاں جو ہے وہ زیادہ تر جو لقب ہے وہ مہدی حاضل الامہ، المہدی فی الارض والمہدی فی السماء، مہدی الخیر، مہدی عبداللہ، اور آخر الائمہ، خلیفۃ اللہ، خلیفہ بنی ہاشم، خلیفہ ولی اللہ، امیر الطائفہ، یہ اس طرح کے جو القابات ہیں یہ برادران اہل سنت میں بھی اہل ملتے ہیں۔ سنت میں امیر الناس، اسی طرح یاسوب الائمہ، صالح من مضی، الحاشمی، تو الصفا بھی ہے ان کا لقب۔ تو ظاہر ہے کہ امام زمانہ جو ہیں اس میں لوگ بعض تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ لوگ جو کہتے ہیں وہ آئیں گے اور ظالموں کا خاتمہ کریں گے، تو وہ کہتے ہیں جی آپ تو زیادہ زور اسی پر دیتے ہیں کہ وہ تلوار چلائیں گے، یعنی مطلب یہ ہے کہ قوت بازو سے کام لیں گے، اسلحے سے کام لیں گے۔ تو یہ آپ کس طرح سے امام کو پیش کر رہے ہیں؟ ایسا ہے کہ امام جو ہے نا وہ اللہ کا آخری نمائندہ ہے، کیونکہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، وہ انبیاء آئے، انہوں نے ماریں کھائیں، کسی کو دربدر کیا گیا، کسی کو جلا وطن کیا گیا، کسی کو تلوار سے مارا گیا، کسی کو آرے سے چیر دیا گیا۔ تو اس طرح سے جو ائمہ تھے، اور ائمہ کو بھی آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ائمہ طہار کو جو ہے ائمہ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ تو یہ اللہ کا جو آخری نمائندہ ہے، یہ نمائندہ جو ہے وہ مار کھانے نہیں آئے گا، جس طرح پہلے نبیوں نے ماریں کھائیں، اذیتیں جھیلیں، صبر کیا۔ یہ اللہ کا آخری نمائندہ جو ہے وہ ظالموں کو ختم کرنے کے لیے ہے، ظالمین کی تباہی کا باعث ہوگا، اللہ کی زمین پر اس کا قانون نافذ کرنے آئے گا، حکومت الہی کا مظہر ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے یہ نمائندہ جو آئے گا تو یہ ظالموں کو کلا کما کر دے گا۔ سوال کسی نے کیا تھا کہ اسی کی مناسبت سے ایک دن گفتگو چل رہی تھی کہیں پہ، تو کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ امام کا ظہور ہوگا، اس کے بعد 9-10 سال جو ہے وہ تقریباً جب ظالموں کا مقابلہ کرتے کرتے پوری دنیا پہ جب حکومت ہوگی وہ تقریباً 10 سال ہو جائے گی، تو کیا یہ ہم قیامت کا جو کہتے ہیں قیامت کا جو تصور ہے اسلام کا، اس کے خلاف نہیں جاتے ہیں؟ کہ قیامت کا تصور تو یہ کہ ہمیں نہیں پتہ اگلے لمحے قیامت آ سکتی ہے، تو اس کا تو مطلب ہے 10 سال تو کم از کم باقی ہیں ابھی قیامت آنے میں، تو اس کی ذرا وضاحت یہ کیجیے گا۔ کہ اگلے لمحے قیامت آ سکتی ہے تو چونکہ اوروں کے ہاں تو ہو، ہمارے ہاں تو ہے نہیں ہے، ہمارے ہاں تو ہے کہ جب تک امام نہیں آتے قیامت نہیں آ سکتی، تو پہلے امام کو تو آنے دیں نا، تو امام آئیں گے تو قیامت آئے گی، جب امام مہدی نہیں آئیں گے تو قیامت بھی نہیں آئے گی۔ یہ جو کہا گیا کہ کسی کو معلوم نہیں قیامت کب آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم اللہ تبارک تعالیٰ کو کب آئے، لیکن بہرحال جب کہا گیا کہ قیامت سے پہلے آخری حجت جو ہے وہ آئے گی اور دنیا پر اپنی حجت کو تمام کرے گی، تو جب تک وہ آئیں گے نہیں اس وقت تک وہ قیامت نہیں آئے گی نا۔ تو ہاں یہ ہے روایتوں میں کہ اللہ چاہے تو ایک رات میں یعنی ایک دن میں وہ تمام امور جو ہے روح برا کر دے امام مہدی کے لیے، تو لہٰذا یعنی وہ اتنی جلدی سے بھی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ وہی اللہ تبارک تعالیٰ جو تدریجاً اس کائنات کو اس نے ایک نظام اور سسٹم بنایا ہوا ہے، اگر وہ چاہے تو وہ ایک لمحے میں بھی اس کا ارادہ ہو تو وہ چیزیں یہ ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی لیکن بہرحال قیامت جو ہے وہ امام مہدی کے آنے کے بعد ہی آئے گی، اتنا تو بہرحال ہمیں معلوم ہے۔ بہتر۔
اچھا، تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور والدہ محترمہ کی طرف سے ان کی والدہ گرامی نرجس خاتون ہے، تو وہ جو روم کا بادشاہ تھا اس کی یعنی پوتی ہے، تو وہ شادی کرنا چاہتا تھا پہلے اپنے ایک عزیز سے. تو اس وقت جب ساری تیاریاں شروع ہو گئی مکمل، یعنی وہ نکاح کا وقت آیا، تو اس وقت جب وہ نکاح پڑھنے لگے تو ان کے محل میں زلزلہ سا آیا اور وہ تخت وغیرہ جو ہے وہ گر گیا، اور انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی نحوست ہی ہے. کچھ عرصے بعد پھر اس نے کسی دوسرے رشتہ دار سے، یا جو اس سے پہلے شادی کرنا چاہتے تھے اس سے بھائی سے کرنا چاہتے تھے، تو پھر جب نکاح کا موقع آیا تو اسی طرح ہی ہوا. تو اس وقت پھر وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی اس میں کوئی راز ہے. تو پھر جناب نرجس خاتون کو خواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے وسیع جو شامعون تھے، جن کی نسل سے یہ بی بی نرجس خاتون ہیں، وہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں خواب میں ہوئی زیارت. تو اس وقت پھر رسول پاک نے ان سے، حضرت شمعون سے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، جو کہ انہی کے وسیع کی اولاد میں سے تھے، تو کہا کہ میں اپنے بیٹے حسن عسکری کے لیے رشتہ طلب کرتا ہوں. تو پھر حضرت بی بی خاتون نرجس خاتون کو بی بی فاطمہ زہرا کی بھی بشارت ہوئی اور پھر اسلام لے کے آئیں وہ. تو اس کے بعد پھر حضرت امام حسن عسکری جو ہیں ان کو بھی خواب میں دکھایا گیا ان کو. تو اس طرح سے ان کے دل میں امام حسن عسکری کی محبت پیدا ہوئی اور مسلمان ہو گئیں. تو ان کو بتایا گیا کہ کس طریقے سے آپ نے یہاں سے نکلنا ہے. تو پھر مسلمانوں کے لشکر ان پر حملے کرتے تھے، تو وہ بھی ان کے جو عیسائیوں کا لشکر تھا اس میں وہ خواتین میں وہ دوسرا عام لباس پہن کے تو وہ شامل تھیں اس میں. تو جب ان کو شکست ہوئی تو وہ مسلمانوں کے ہاتھ جو جب اسیر ہوتی ہیں تو وہ اسیر ہو گئیں، اور پھر وہ ایک انتظام الہی تھا تو وہ پہنچ گئی ہیں بغداد. تو اس موقع پر پھر امام حسن عسکری کے والد گرامی حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے خاص آدمی کو، جو حضرت ابو ایوب انصاری کی اولاد میں سے تھے اور ان کے شیعہ تھے، ان کو بھیجا، اور پھر وہ وہاں سے بغداد سے لے کر ان کو بردہ فروش سے تو وہ لے کر آئے سامرہ، اور وہاں پھر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام جو ہیں ان کی شادی ان کے ساتھ ہوئی. اور اس طرح سے ان سے یہ امام مہدی علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں. اور یعنی یہ بھی دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وسیع کی اولاد میں سے حضرت نرجس خاتون ہیں، اور رسول پاک کے جو آخری وسیع ہیں امام مہدی علیہ السلام. تو اس طرح سے دوبارہ جو ہے یعنی حضرت اسماعیل کی نسل سے حضرت عیسیٰ آخری آئیں گے، اور حضرت اسماعیل کی نسل سے رسول پاک کی نسل سے امام مہدی علیہ السلام. تو دنیا کو دوبارہ جو ہے وہ عدل و انصاف سے بھریں گے. بہت شکریہ. آپ لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر و عالم ذوالفقار ٹی وی پہ، جو کہ یوٹیوب لائیو اور دوسرے اینڈرائڈ ٹی ویز وہاں پہ آ رہا ہوتا ہے ڈائریکٹلی. اس پہ اگر اپنا لائیو کال کرنا چاہیں تو وہ نمبر موجود ہے اس پہ آپ کے اسکرین پہ 00447438378187. تو قبلہ آج بہت تفصیل سے امام زمانہ کے ظہور امام زمانہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، اس پہ مختلف چیزیں بتا رہے ہیں. امام زمانہ کی مختلف ٹائٹلز جو ہیں اس کا بتایا، کیسے ان کی پیدائش ہوئی. اب قبلہ جو ایک کافی کہا جاتا ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا اس کی نشانیاں کچھ ظاہر ہونا شروع ہوں گی، تو ان نشانیوں کے بارے میں آپ کچھ روشنی ڈالنا پسند کریں گے؟ میں چاہتا تھا انتظار میں جو جس وقت ہمیں فائدہ ہو پہلے اس جی کی بات جی کر لیں. بالکل، جی بہتر. تو انتظار کے کیا معنی ہیں؟ انتظار کے معنی امید اور مستقبل میں بہتری کے ہیں. مثلا ایک شخص کا اکلوتا بیٹا ہے، مریض ہے،
تو وہ شخص اپنے بیٹے کی سلامتی کا منتظر ہے، وہ چاہتا ہے کہ موجودہ حالت دور ہو، یعنی موجودہ بیماری کی حالت ختم ہو اور تندرستی کی حالت پیدا ہو۔ پس انتظار میں دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ انتظار کرنے والا اپنی موجودہ حالت پر خوش نہیں ہے اور بہتری حالت جو آئندہ آنے والی ہے اس کی امید میں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ موجودہ حالت پر خوش نہ رہنا اور بہتر حالت کے لیے اپنی تمام تر کوششیں صرف کرنا۔ ظاہر ہے کہ جتنا عظیم کام ہوتا ہے اتنی ہی اس کام کے لیے کوشش بڑی ہوتی ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا انقلاب عالمگیر ہے، اس لیے جو آپ کے ساتھی قرار پائیں گے ان کو تمام شعبوں میں مکمل تیاری کرنی ہے، یہ شعبہ جات خواہ عبادی ہوں، سیاسی ہوں، اقتصادی ہوں، فوجی ہوں یا پھر کوئی اور۔ دوسرے الفاظ میں ہم اس طرح انتظار کی دو قسمیں بیان کر سکتے ہیں کہ ایک ہے انتظار لفظی اور ایک ہے انتظار عملی۔ انتظار لفظی سے مراد وہ خام و خیال انتظار ہے جس میں لفظوں کی حد تک تو کہیں الاجل الاجل، مولا آ جائیے آ جائیے، امام کی صحت و سلامتی کے لیے بھی دعا کریں، جشن بھی بہت پڑھیں، مشاعرے بھی کریں، تقریریں بھی کریں، لیکن عملی زندگی میں ان اہداف و مقاصد کے حصول کے لیے کوشاں نہ ہو سکتا ہے لفظی انتظار سے ثواب ملے، بلکہ یقیناً ثواب تو ملتا ہی ہے، لیکن بقول شاعر خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو انتظار لفظی جو ہے وہ ثواب کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ تو انتظار عملی کیا ہے؟ یہ وہ انتظار ہے جو ذمہ داری لے کر آتے ہیں اور تقاضا کرتا ہے کہ اے منتظر ذرا سوچو، جس ہستی کا انتظار کر رہے ہو وہ تم سے کیا تقاضا کرتی ہے۔ اس امام کی حکومت ساری دنیا پر ہوگی، اور ایسی حکومت کے تقاضے کیا ہیں؟ کیا تم امام کے سپاہی بننے کی اہلیت رکھتے ہو؟ ذرا سوچئے۔ زبانی کلامی باتوں سے ہدف اور منزل حاصل نہیں ہوتی۔ روایات میں آیا ہے کہ امام کا منتظر حقیقی ایسا ہے جیسے کوئی رسول کریم کے ہمراہ ان کے دشمنوں سے برسر پیکار ہو۔ یہ نہیں کہا کہ رسول پاک کے ساتھ دعا مانگ رہا ہو، صرف دعاؤں سے بات بنتی ہو تو پھر رسول پاک کی دعا سے بڑھ کر کس کی دعا ہو سکتی ہے؟ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دعائیں کرتے تھے وہاں عملی اقدام کرتے تھے، چاہے انہیں جنگ بدر میں جانا پڑے، جنگ احد لڑنی پڑے، جنگ خیبر و خندق و حنین اور 83 جنگیں لڑی ہیں، اور جس میں 34 میں خود رسول پاک جو ہیں انہوں نے دشمنوں سے لڑائی لڑی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عملی اقدام کرنے پڑتے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات اور ہدایت کی بنیاد صحیح اور گہرے اجتماعی فلسفے پر قائم ہے۔ انتظار اور آئندہ کی فکر ہمیشہ امت کو متحرک اور فعال رکھتی ہے۔ بہار الانوار میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے، فرمایا افضل اعمال امتی انتظار الفرج، میری امت کے بہترین اعمال میں سے ایک عمل ظہور امام کا انتظار ہے۔ اور قرآن مجید میں ارشاد ہوا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی خدا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب بنائے۔ یہ بات مشرکین کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک دین اسلام تمام ادیان پر غالب نہیں آیا۔ رسول پاک آئے، تشریف لائے، تبلیغ کی، چلے گئے، اور اس وقت صرف جو ہے حجاز میں اور یمن تک یہاں تک دین آیا،
لیکن ان کے بعد جو ہے دین اسلام آگے بڑھا، لیکن ابھی تک جو ہے پوری دنیا پر دین اسلام کا غلبہ نہیں ہوا. تو لہٰذا امام مہدی جب آئیں گے تو وہ تمام ادیان پر دین اسلام کا غلبہ کر دیں گے، اور وہ غلبہ بغیر حکومت کے ہو نہیں سکتا. یعنی دین اسلام ہی ہوگا. کہا ہر گھر میں کلمہ طیبہ کی آواز آئے گی اور ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو جائے گا. تو ظاہر ہے کہ یہ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے. تو کیا ہم جب تک وہ نہیں آتے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں کہ جی وہ امام آئیں گے اور وہ سب ٹھیک کریں گے؟ امام وہ دیکھ رہے ہیں کہ 313 آدمی ہوں ایسے صالحین، اور میری قوم جو ہے وہ اس قابل ہو جائے کہ میں آؤں تو میرا ساتھ دیں، میری حفاظت کریں اور میرے ساتھ مل کے دشمنوں سے لڑیں. اور قوم یہ سوچ رہی ہے کہ پہلے امام آ جائیں پھر ہم کچھ کریں گے. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ ہمیں امام کے آمد کے لیے زمینہ سازی کرنا چاہیے. تو لہٰذا اسی لیے بعض جو بڑے بڑے علماء بھی ہیں، وہ جب امام خمینی نے انقلاب لے کر آئے ایران میں تو کہا جی یہ کیا کر رہے ہیں، حدیثوں میں روایتوں میں آیا ہے کہ جو بھی اٹھے گا مارا جائے گا، وہ نہیں کر سکے گا. تو لہٰذا یہ ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، کچھ نہیں کرنا چاہیے. تو امام نے کہا کہ اگر یہ ہو کہ ہر چیز کو چھوڑ دیا جائے، ظلم بڑھتا رہے اور تم کچھ کرو نا، تو اس کا مطلب یہ ہے تو پھر تو ہر طرف کفر کا غلبہ ہو جائے اور پھر اسلام ہی ختم ہو جائے. تو لہٰذا یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنی طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ امام کے ظہور کے لیے زمین ہموار کریں. جی تو میں آپ سے جو پوچھ رہا تھا کہ نشانیاں کیا پہ امام کے آنے سے پہلے جو نشانیاں ظہور ہونا شروع ہوں گی جس سے پہ امام کے ظہور کے ہمیں اندازہ ہوگا کہ امام کا ظہور کب ہونے والا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کچھ روشن ڈالنا پسند کریں گے؟ جی ایسا ہے کہ کچھ علامتیں ہیں حتمی ہیں اور کچھ ہیں غیر حتمی. جی تو غیر حتمی تو بہت ساری ہیں اور وہ پوری ہو بھی رہی ہیں. جیسے کہ مطلب ہے کہ جو برائے نام قرآن پڑھا جائے گا، نمازوں میں روح نہیں رہے گی، بے پردگی ہو جائے گی، بے حیائی ہو جائے گی، ظلم کا دورہ ہوگا. یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ پہ ہو ہی رہی ہیں. ٹھیک ہے. جی تو جو حتمی علامتیں ہیں ان میں ہے کہ بھئی دجال کی آمد ہے، اور پھر جو ہے اس کا ظہور ہے، سفیان کا ظہور ہے، پھر نفس زکیہ کا قتل ہے. یعنی امام زمانہ کی آمد سے 2 ہفتے یا کچھ عرصہ پہلے ایک پاکیزہ سید جو ہے اس کو حرم کعبہ میں قتل کیا جائے گا. نفس زکیہ کا قتل ہے، اور اس طرح سے جو ہے سیاہ آسمانی جو ہے وہ ہے. تو یہ کچھ جو ہے حتمی علامتیں ہیں، تو کچھ غیر حتمی ہیں. تو لہٰذا یہ جب ہوں گی اس وقت امام کا ظہور ہوگا. اچھا، ایک علمی بحث چلتی ہے کہ دجال کیا کسی کوئی کیریکٹر آئے گا یا کوئی دجال جس طرح ہم کہتے ہیں کہ امریکہ ایک یعنی علامت ہے دجال کی، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ امریکہ کے جس طرح پچھلے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پریزیڈنٹ گزرے تو ان کی حرکتیں تقریباً دجالی والی تھیں. تو کیا یا کوئی اس قسم کی علامت ہوگی جو کہ جس کو دجال کی مناسبت دی گئی ہے؟ بعض کہتے ہیں ابھی محققین وہ کہتے ہیں دجال اصل میں ڈیجیٹل ہے. جی ڈیجیٹل ہے جی جس کو دجال کہتے ہیں. تو وہ یعنی ایک ایسے نظام اور سسٹم کا نام ہے کہ جو جی دنیا کو ایک آنکھ سے دیکھ رہا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہو یا کسی کو دوسرے کے ساتھ ہو. تو وہ ایک شیطانی سسٹم ہے، اسی کو دجال کہا جاتا ہے. کہ اس نظام اور سسٹم جو کہ خدا کے خلاف ہے اور اللہ کے نظام کے خلاف ہے، تو یہ ایک سسٹم ہے جس کو ختم کرنا. لیکن چونکہ دوسروں جو کہتے ہیں کہ نہیں وہ ایک شخصیت کی بات کی گئی ہے، وہ ایک شخص ہے، وہ ایک آنکھ اس کی ہوگی، وہ بھی اس کے پیشانی پر آنکھ ہوگی، اور وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ چلے گا اور وہ کہے گا مجھے رب کہو اور مجھے مانو، اور جو نہیں مانے گا اس کو قتل کرے گا. تو وہ اس میں بھی بہرحال ایک قہر اور غلبہ اور ایک ایسی قوت یعنی یا ایسا گروہ کی بات کی گئی ہے جس کا وہ سربراہ ہوگا دجال.
تو بعض کہتے ہیں نہیں یہ سسٹم کا نام ہے دجال. تو بہرحال جو زیادہ تر روایتوں میں وہ تو اس شخص کی بات کی گئی ہے. ہو سکتا ہے اسے نظام مراد ہو یا سسٹم مراد ہو. بہرحال یہ ہے ٹھیک ہے، چیز. بہتر. اچھا، ایک سوال جب ہم چل ہی رہے ہیں اب امام کے ظہور اور قیامت اور اس میں، تو ایک جو کہا جاتا ہے قیامت صغریٰ ہوگی پھر قیامت کبریٰ ہوگی، تو اس میں کیا قیامت صغریٰ کیا چیز ہے، پھر قیامت کبریٰ کیا چیز ہے؟ پھر ایک اور جو ہماری روایت میں ملتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہی حضرت عیسیٰ کا بھی ظہور ہوگا اور وہ امام کی امامت میں نماز پڑھائیں گے. پھر ایک اور تذکرہ جس پہ کیونکہ وقت پتہ نہیں آج اتنا ہوگا نہیں، آپ نے بہت واسٹ ٹاپک چھیڑ دیا ہے کہ امام کی شہادت کے بھی کچھ روایات ملتی ہیں کہ امام کی شہادت ہوگی. تو اس کے بارے میں کچھ اگر بریفلی بتا سکیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر انشاءاللہ اس گفتگو کو اگلے پروگرام میں جاری رکھیں. ظاہر ہے ہمارے پروگرام ختم میں 3 منٹ رہ گئے ہیں. ایسا ہے کہ جی امام علیہ السلام جو ہیں، ایک تو ان کی عمر اتنی لمبی ہے، کہتے ہیں جی اتنے 1187 سال تو ہو گئے. تو ابھی ہو سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ 2000 سال 50,000 سال، یہ تو اللہ کو پتہ ہے کب. تو بے شک. ظاہر ہے کہ جتنی بھی ان کی لمبی عمر ہوتی جائے گی، اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ ایسی ہستیاں جو ان سے پہلے کی زندہ رکھی ہوئی ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق کہا جاتا ہے. حضرت جی خضر علیہ السلام جو ہیں ان سے کتنا عرصہ جی پہلے ہیں، حضرت موسیٰ کے زمانے کے ہیں. تو حضرت عیسیٰ کو ابھی 2021 سال یا 2022 کر لیں تو اتنے سال ہوئے ہیں. تو حضرت خضر کو ان سے بھی 2000 سال پہلے کے ہیں. تو امام مہدی تو ان سب سے بعد میں ہے. تو اس کا مطلب ہے جتنا بھی لمبی عمر ہو جائے گی، اگر وہ پہلی والی ہستیوں کی عمر ہو سکتی ہے تو ان کے بھی ہو سکتی ہے. اور رہ گئی بات یہ کہ سائنس بھی یہ ثابت کر رہی ہے کہ یعنی انسان کی لمبی عمر ہو سکتی ہے. ظاہر ہے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی 1000 سال یا 930 سال عمر ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی 2600 سال عمر ہوئی. اسی طرح اتنی عمریں رہی ہیں. تو ابھی بھی وہ چیزیں جو کہ انسان کی عمر کو گھٹاتی ہیں، اگر ان پر قابو پا لیا جائے تو انسان جو ہے اس کی لمبی عمر ہو سکتی ہے. یہ سائنسی طور پر بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کہا جائے جی ممکن نہیں ہے. ناممکن نہیں ہے یہ بات. اور پھر جب اللہ جی تبارک تعالیٰ کا ارادہ ہو تو وہ جب تک چاہے زندہ رکھے. اچھا، اب بات آ گئی کہ امام مہدی علیہ السلام کی شہادت ہے. اور کہا گیا ہے کہ ایک یہودی عورت جو ہے ان کے جا رہے ہوں گے تو وہ پتھر جو ہے ان کے سر میں مارے گی، تو اس طرح سے ان کی شہادت ہو جائے گی. تو اس سے پتہ چلا کہ یعنی 100% لوگ جو ہیں اس وقت بھی یعنی نہیں ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ابھی بھی جو وہ ایک عورت نہیں نہ ہوگی، ہو سکتا کچھ اور بھی اس کے ساتھ لوگ ہوں. جی، تو اس کا جہاں مطلب حق ہے یہ وہاں نہیں باطل بھی ہے. اب یہ کہہ سکتے ہیں 95% 98% لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اسلام آ جائے گا، کیونکہ دین کا غلبہ ہو جائے گا. پوری دنیا میں حکومت امام مہدی کی ہوگی. لیکن فکر جو ہے شیطانی تو وہ اس وقت رہے گی ابھی، تبھی تو وہ امام کو یعنی وہ شہید کرے گی. امام شہید ہوں گے، امام حسین علیہ السلام آئیں گے اور امام حسین علیہ السلام امام مہدی کا جنازہ پڑھیں گے. پھر امام حسین علیہ السلام کی حکومت ہوگی اور ان کے حوالے سے ہے کہ اتنی لمبی عمر کریں گے اور ان کی حکومت ہوگی. تو یہ رجعت میں ائمہ کا بھی ظہور ہے، بعد میں ائمہ بھی آئیں گے. تو لہٰذا خود امام مہدی 30 سال حکومت کرتے ہیں یا 40 سال کرتے ہیں یا 300 سال کرتے ہیں، مختلف روایتیں ہیں. لیکن ان کے بعد جو ہے امام حسین علیہ السلام آئیں گے. تو بہرحال یہ بھی ایک ایسا عقیدہ ہے ہمارا کہ اس پر بھی جو ہے نا دوسرے تو مانتے نہیں پروگرام ہیں ہو رجت سکتے کو. ہیں. وہ یہ خود ایک جی ٹاپک ہے، رجت علیحدہ وہ رکھا جا سکتا ہے کسی وقت. جی ہاں تو جی ہاں. انشاءاللہ چلیے میں آج ٹائم تو کیونکہ جیسے کہ وقت کی تنگی کا ذکر آپ نے بھی کیا، کیونکہ یہ تو بہت ہی واسٹ ٹاپک ہے، تو انشاءاللہ اگر کسی اور موقع پہ موقع ملا تو اس پہ ڈسکشن ہوگی کہ قیامت صغریٰ، قیامت کبریٰ، رجت اور امام کی شہادت اور پھر بعد کے واقعات جو جس طرح تاریخوں میں بیان کیے گئے ہیں. تو ہم کوشش کریں گے اگر کسی وقت اس کو، اگر آپ لوگوں کو بھی کوئی اس حوالے سے سوالات ہیں جو اگر آپ نہ کر سکے ہوں، بعد میں ریکارڈنگ دیکھتے ہیں، تو اگر آپ کوئی سوالات ہیں تو آپ کے پاس واٹس ایپ کا نمبر موجود ہے، اس پہ آپ آڈیو ویڈیو میسج بھیج سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اس پروگرام ڈاکٹر عالم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ کل ملاقات پھر ہوگی. خدا حافظ.
رمضان صيام ودعاء، رمضان أمان وصفاء، رمضان سلوك وعطاء. أهلا بقدومك يا رمضان. رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم